بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن دبا دیں۔ پیارے حضرات محترم، ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ شہاب بھائی جو حج کے لیے پیدل نکلے ہیں، ان کے لیے پیدل حج پر جانا جائز ہے یا نہیں، کیسا ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اس سوال کا جواب کہ شہاب بھائی کا حج پر پیدل جانا جائز ہے یا نہیں، ان کا حج قبول ہوگا یا نہیں، سمجھیے۔ تو جو اس طرح کی ویڈیو اور بھی یوٹیوب چینلوں پر وائرل ہو رہی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حج پر پیدل جانا جائز نہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کچھ ان کے جواز میں ہیں، کچھ ان کے انکار میں ہیں، کچھ لوگ منع کر رہے ہیں، تو انہی باتوں کو لے کر میں پھر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی جو سوال ہے اسے آپ کے جو ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ شہاب بھائی کا پیدل حج پر جانا کیسا ہے، سمجھیے۔ تو یاد رہے، سب سے پہلے میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک تو ہے حج کے ارکان ادا کرنا، سمجھیے، حج کے ارکان ادا کرنا، دوسرا ہے حج کے لیے سفر کرنا، سمجھیے۔ ان دو باتوں میں فرق ہے، الگ الگ باتیں ہیں دونوں۔ حج کے ارکان ادا کرنا جیسے کہ کعبہ شریف کا طواف کرنا، عرفات کے میدان میں جانا، صفا مروہ کی دوڑ لگانا، یہ دیگر جو ارکان ہیں، ایک ہوگا ارکان۔ تو اب ان ارکان کو ادا کرنے کے لیے، جیسے کہ ارکان ادا کرنے کے لیے کوئی انسان سواری کرے تو اس کے لیے یہ بہتر نہیں رہے گا، بلکہ ان ارکان کو ادا کرنے کے لیے، حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے پیدل سفر کرنا افضل ہے، بہتر ہے، سمجھیے۔ اب رہی بات حج کے لیے سفر کرنا، تو جو ہے اس میں کچھ علماء اس بات کے اس کے شہاب بھائی کے حج پر پیدل جانے کے جواز میں ہیں، کچھ منع کر رہے ہیں۔ تو انہی باتوں کو میں آپ کی خدمت میں، آپ کے جو ذہن میں سوال گردش کر رہا ہے اس کو بالکل صاف کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو دیکھیے، کچھ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سواری پر سوار ہو کر حج کرنا افضل ہے۔ وہ اس بات کی دلیل مانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سواری پر سوار ہو کر حج کے لیے آیا کرتے تھے، سمجھے۔ تو وہ بھائی ہمارے اس کو سنت مانتے ہوئے اور حضور کا طریقہ اپناتے ہوئے اسے افضل مانتے ہیں، سمجھیے گا، اسے جو ہے صحیح طریقہ مانتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حضور 15 اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 17ویں پارے کے اندر سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، یعنی کہ حج پہ جو ہے سفر کرنا، حج کے لیے آنا جو ہے پیدل ہی بہتر ہے۔ اس آیت میں کچھ اس آیت کی طرف گئے ہیں، کچھ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر جو آپ سواری پر سوار ہو کر آئیں، کچھ ادھر گئے ہیں، سمجھیے۔ تو دونوں حضرات جو ہیں اپنی اپنی دلیل پیش کرتے ہیں، ٹھیک۔ اب بات رہی جو آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ شہاب بھائی کا جو ہے پیدل حج پر جانا جائز نہیں۔ کچھ حضرات دلیل مانتے ہیں ان دو حدیثوں کی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ ایک عورت نے یہ نظر مانی کہ میں پیدل حج کو جاؤں گی۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ عورت پیدل کیوں آ رہی ہے، سمجھے۔ تو بتایا گیا کہ اس نے نظر مانی ہے، تو حضور نے فرمایا اس سے کہو، غالباً یہی فرمایا کہ سوار ہو کر آئے۔ ایک حدیث پاک یہ ہے کہ ایک آدمی دو آدمیوں کے سہارے سے آ رہا تھا، تو حضور نے فرمایا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس نے نظر مانی کہ یہ پیدل آئے گا۔ تو ان دونوں حدیثوں کو دلیل مانتے ہوئے، دلیل لیتے ہوئے وہ حضرات شہاب بھائی کے سفر جو پیدل حج کر رہے ہیں اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں بہتر نہیں ہے۔ تو یاد رہے، محدثین کے اصطلاح، محدثین کے اس میں جو ہے محدثین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو وہ عورت کا وہ حدیث پاک کا
واقعہ ہے حدیث پاک میں عورت والا اور اس مرد کا، تو یاد رہے کہ عورت جو ہے کمزور ہوتی ہے، ٹھیک، عورت جو ہے کمزور ہوتی ہے۔ پھر رہی مرد کی بات، تو مرد آپ خود دیکھیں کہ 2 آدمیوں کے سہارے سے آ رہا تھا، تو دھیان رہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور ہونے کی وجہ سے فرمایا، شاید کہ اگر وہ صحیح سالم ہوتے تو حضور یہ فرماتے کہ پیدل ہی حج پر آئیں، ایک وجہ یہ بھی ہے، ٹھیک۔ اور دیکھیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ وہ کمزور تھے۔ اب پیدل حج پر جانا جو ہے ہمارے اسلاف سے بھی اس کے جائز ہے، یعنی ہمارے اسلاف میں سے بھی کچھ حضرات پیدل حج پر گئے ہیں۔ دیکھیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، سمجھیے 12 سال میں حج پر پہنچے ہیں، ہر 2 قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور پیدل گئے ہیں، ہمارے اسلاف میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 25 بار آپ نے حج کیا ہے اور پیدل حج کیا ہے، ذرا غور کریں، سمجھیے گا، 25 بار آپ نے حج کیا ہے اور پیدل کیا ہے۔ اب جو بات رہی پیدل حج پر جانے کے اس میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پاک ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم پڑھ کر سنا دیتا ہوں، بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ پیدل حج پر جانے کا کتنی بڑی ثواب ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اب جو بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ شہاب بھائی کا حج پر جانا پیدل جائز نہیں، تو یہ سمجھیے گا کہ وہ جو حدیث کی دلیل مانتے ہیں وہ اس دلیل کو مانتے ہیں جس کو کہ وہ عورت بھینسی کمزور ہوتی ہے اور آدمی وہ کمزور تھا۔ تو یاد رہے ہو سکتا حضور نے اس وجہ سے فرمایا ہو کہ وہ لوگ کمزور ہوں مرد اور عورت بھینسی کمزور ہوتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ سواری پر سوار ہو کر یہ آئیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے اسلاف میں سے میں نے آپ کو 2 باتیں رکھ دیں کہ حضرت بایزید بستامی نے 12 سال میں حج مکمل کیا، ہر 2 رکعت پر نفل پڑھتے رہے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 بار حج کیا اور پیدل حج کیا۔ اب پیدل حج کا ثواب جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، بتاتا ہوں۔ پیدل حج کا جو ثواب ملتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے، مستدرک کی حدیث پاک 1735۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے سے پیدل حج شروع کیا حتیٰ کہ حج مکمل کر کے لوٹ آیا، مکے کو پھر لوٹ آیا، تو اللہ اس کو ہر قدم کے بدلے، یعنی اللہ رب العزت اس شخص کو ہر قدم کے بدلے سمجھے 700 نیکیاں، حرم کی نیکیاں عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اس شخص کو 700 نیکیاں، حرم کی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ تو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کی نیکیاں یہ ہیں، ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکی ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکی ہے اور ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں ہیں، سبحان اللہ۔ تو ذرا غور کریں پیدل حج پر جانے کی فضیلت کیا ہے۔ تو میرے حساب سے تو شہاب بھائی جو حج پر پیدل جا رہے ہیں ان کا جانا بہتر ہے، کوئی کراہت نہیں بلکہ جائز اور مباح ہے۔ یہ تھا شہاب بھائی کا حج پر پیدل جانے کا جو ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کے بارے میں آپ بیان کریں کہ کچھ علماء کہہ رہے ہیں جائز ہے، کچھ ناجائز، تو میں نے دونوں باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں۔ اسے آپ بغور سنیں اور سن کر شہاب بھائی کے حق میں دعا کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالی ان کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کے حج کے قبول فرمائے۔ ان کے صدقے میں ہم تمام کی وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم تمام کی اور تمام عالم کے مسلمانوں کی اللہ بخشش اور مغفرت فرمائے، ہمارے ملک ہندوستان میں امن چین سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔